بادشاہ تھا جو مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ لمبی زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ قیامت تک جینا چاہتا تھا۔ ایک حکیم نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، فلاں ملک میں کچھ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، اگر آپ وہ منگوا لیں تو ہم آپ کو کچھ دوا بنا کر دے دیں گے، تو آپ کی زندگی بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً 5 وزیروں کو کہا کہ فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں کے راجا کو میرا سلام پیش کرنا اور کہہ دینا کہ ہمیں فلاں جڑی بوٹی کی ضرورت ہے۔ جب یہ 5 وزیر دوسرے ملک میں پہنچتے ہیں تو راجا صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اپنے بادشاہ کا اور کہتے کہ ہمیں بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے، ہمارے بادشاہ سلامت لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ جڑی بوٹیاں منگائی ہے جو آپ کے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ فوراً راجا صاحب کہنے لگا کہ ہنسنے لگتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں قید کر لیا جائے۔ جب راجا صاحب کے سپاہی 5 وزیروں کو قید کر لیتے ہیں تو راجا صاحب نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے نیچے جو ہم نے روم بنوایا ہے، جو کمرہ بنوایا ہے، اسی کمرے میں لے جا کے ان 5 وزیروں کو بند کر دو۔ اور راجا صاحب نے کہا کہ وزیروں اتنا یاد رکھنا، جب تک وہ پہاڑ 2 حصوں میں نہیں بٹے گا تب تک تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ راجا صاحب کے سپاہی 5 وزیروں کو لے جاتے ہیں اور پہاڑ کے کھوہ میں ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا تھا، اسی میں بند کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ اس روم میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا۔ ان 5 وزیروں کو جب اس کال کوٹری میں گھٹن محسوس ہونے لگا اور ان کو ایسا لگا کہ اب ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، فوراً وہ 5 وزیر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے کہ مولا اب تو ہی ہمارا مددگار ہے، مولا اب تو ہی ہماری جان کو بچا سکتا ہے، مولا اب تیرے ہاتھوں میں ہماری زندگی ہے۔ یہ 5 وزیر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اتنے میں زلزلہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے، وہ پہاڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ راجا صاحب کو جب اس بات کی خبر ہوئی، فوراً راجا صاحب نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا کہ ان 5 وزیروں کو بلا کر لے کے آؤ۔ جب 5 وزیروں کو پھر راجا صاحب کے دربار میں پیش کیا گیا تو راجا صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو جانا، یہ سارے واقعہ سنا دینا اور میرا ایک اخیر پیغام بھی بادشاہ سلامت کو سنا دینا، کہہ دینا کہ جس طریقے سے 5 لوگوں کی دعاؤں نے پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اگر بادشاہ اپنے ملک کے رعایا کو، اللہ کے مخلوق کو خوش رکھے تو بادشاہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا پر یعنی اللہ کے مخلوق پر ظلم و ستم کرنے لگے گا تو وہ بادشاہ کبھی بلندی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ دن بدن وہ پستی کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اپنے بادشاہ سلامت سے جا کے کہہ دینا کہ اگر وہ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں تو وہ جڑی بوٹیوں کا سہارا لینا چھوڑ دے، اللہ کے غریب مخلوق کی جا کے دعائیں لے۔ اگر اللہ کی غریب مخلوق نے دعائیں دے دیا تو پھر جڑی بوٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تا قیامت تک آپ کے بادشاہ کا نام اور چرچا ہوتا ہی رہے گا۔ آخر میں میں بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں حکومت کرنے والوں کو کہ اگر حکومت کرنے کا بہت شوق ہو، اگر حکومت کے باغ ڈور سنبھالنے کا بہت زیادہ شوق ہو تو پہلے حضرت عمر فاروق اعظم کی ہسٹری پڑھ لیا کرو۔ عمر فاروق اعظم کی جب ہسٹری پڑھو گے تو میں یقین اور سچے دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کے مخلوق کو کبھی تم ستاتے ہوئے نظر نہیں